جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی۔ تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ تو رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہیں وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ آس کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں، تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں، یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چوند اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لنفتنہم فیہ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے، کہ اس کوچہ یا فرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاحِ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے، اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے، اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔ تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا،
کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے، میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے، تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں۔ اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا، تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے۔ تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا، کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا، اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی۔ تو آج جب رخ انسانوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔